بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سابقہ لیکچرز اچھی طرح سے تیار بھی کر چکے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری 1947 to 56۔ پاکستان کو آغاز ہی میں آئین سازی کے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت حکومتی امور کو چلانے کے لیے کوئی آئین موجود نہ تھا، لہٰذا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہی کو بعض ترامیم کے ساتھ اپنایا گیا۔ آپ پیچھے 1935 کا ایکٹ پڑھ چکے ہیں اور اس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں تھیں اور کیا کیا تجاویز تھیں، کیا کیا مقاصد تھے اس کے، کیا کیا کن کن باتوں کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ اب جب پاکستان 14 اگست 1947 کو مارچ وجود میں آتا ہے، اس وقت پاکستان کے تمام حکومتی امور کو چلانے کے لیے وہاں کوئی بھی آئین موجود نہیں ہوتا، تو ان حکومتی امور کو چلانے کے لیے 1935 کے آئین میں ہی ترامیم کر دی جاتی ہیں اور اس طرح سے ملک کے جو حکومتی امور ہیں ان کو سنبھال لیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ آئین نئی مملکت کے تقاضوں اور منگوں کے مطابق نہ تھا، اس لیے اس کی جگہ قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین بنایا گیا، جس کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ اب 10 اگست 1947 کو عبوری آئین کے تحت آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ اسمبلی آئین سازی کے علاوہ مرکزی پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی۔ جیسے ہی پاکستان مارچ وجود میں آیا، اس وقت پاکستان کے مسلمانوں کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا پڑا، وہ مسائل دیکھیں گے ہم۔ آج ہم پڑھیں گے ریڈ کلف ایوارڈ اور مہاجرین کی آبادکاری اور انتظامی مشکلات۔ آج 3 پوائنٹس ہی ہم پڑھیں گے ان بنیادی مسائل۔ پہلا ہے ریڈ کلف ایوارڈ۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ ایک انگریز قانوندان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ آپ کو کچھ یاد ہوگا، پچھلے لیکچر میں آپ نے مسٹر ریڈ کلف ایوارڈ کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ وہی دونوں کمیشنوں کا چیئرمین تھا جس نے چالاکی کے ساتھ کچھ اس طرح سے تقسیم کی تھی کہ کشمیر کا علاقہ بھارت کے ساتھ اس نے ملانے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی مسئلہ تھا کہ جو آج تک یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اور اس کا سلوشن ابھی تک فائنڈ آؤٹ نہیں ہو سکا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا تھا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ پیچھے اب یہ سارا ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریسی نوازی اور ہندو دوستی کو پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے۔ اب یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ڈرا بیک تھا، سب سے بڑا مسلمانوں کا لوس یہ تھا کہ وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اس نے کانگریس کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھاتے ہوئے وہ علاقے مسلمانوں سے لے کر بھارت کو دے دیے۔ جیسے گورداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے، ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ہے سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس، مہاجرین کی آبادکاری۔ آزادی ہند، اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا اور بھارت سے جو مسلمان مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے، ان کو یہاں کیسے سیٹل کرنا تھا، ان کے لیے یہاں کیا کرائیٹیریا تھا، وہ اس میں پڑھیں گے۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہ سکیں گی۔ ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دیں۔ اب یہ ہندوؤں کا رد عمل تھا اس ایکشن پہ، پاکستان بننے کے عمل پہ یہ ہندوؤں کا رد عمل تھا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نئی مملکت میں
مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ جب بھی ایک چیز کوئی ملک یا کوئی گھر یا کچھ بھی وٹ ایور ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو اپنی ایگزسٹنس کو بحال رکھنے کے لیے دیگر مسائل، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو وہ موجودہ مسائل کے ہی مسائل اس کو درپیش ہوں تو وہ آسانی سے سروائیو کر سکتا ہے، لیکن ان موجودہ مسائل کے علاوہ ادھر ادھر سے بھی ان کے لیے مسائل اگر پیدا کر دیے جائیں تو اس وقت اس ملک کے لیے یا کسی بھی چیز کے ایگزسٹ ہونے کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس طرح اس کا ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا، یعنی انہیں بھارت سے نکال کر پاکستان بھیجا جانے لگا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور بادکاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ایک آزاد خطہ یہ حاصل کیا گیا تھا، یہ اس کو آباد کرنا تھا، اس کو اس قابل بنانا تھا کہ اس کے اندر رہا جا سکتا۔ ابھی تو وہ کام درپیش تھا کہ مزید بھارت نے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا، جس سے ان کی بحالی اور بادکاری کا بھی مسئلہ سامنے آ گیا، یہ مشکل بھی پیش آنا شروع ہو گئی۔ یہ بے حال لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا، جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجے کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا۔ آخرکار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ نیکسٹ ہے انتظامی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ یہاں کوشچن یہ ریز ہو سکتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا دارالحکومت کسے بنایا گیا؟ تو وہ سب سے بڑا شہر، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی تھا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کے عمارتیں خالی کرائی گئی، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں، جن میں سے زیادہ تر اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ایک کنٹری جب نیو اپنی ایگزسٹنس بحال کرنا چاہتا ہے، اس وقت ان کے پاس کل سرمایہ کیا ہے؟ ان کے پاس صرف 81 مسلمان افسر تھے، جن میں زیادہ تر کو تو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ تھا ہی نہیں، لیکن اس ملک چونکہ ملک نیا نیا بنا تھا، اس لیے اس میں اعلیٰ عہدیداروں پر اعلیٰ عہدے دینا بھی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی عہدہ الاٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے صدر کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، اس طرح سے۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹڑیاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ یہاں سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آسانی سے نہیں بنا تھا، اس کے لیے کتنے سٹرگل کرنا پڑی تھی، کتنا اس کے لیے کتنے ایفرٹ کرنا پڑی تھی مسلمانوں کو۔ اس وقت کہیں جا کر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ کچھ مسائل آج ہم نے پڑھے ہیں، کچھ مسائل ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پاکستان جیسے معرض وجود میں آتا ہے تو اس کے جو ابتدائی مسائل، جن ابتدائی مسائل سے دوچار ہونا پڑا، وہ اس میں پڑھا ہم نے۔ پہلا تھا ریڈ کلف ایوارڈ، مہاجرین کی آبادکاری سیکنڈ پہ، اور پھر تھرڈ تھا انتظامی مشکلات۔ آپ یہ تینوں یاد کریں گے اچھے سے۔ ابھی آپ کا اس میں لکھنے کا کام نہیں ہے، صرف آپ کی لرننگ ہے۔ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد اپنا رسپانس مجھے واٹس ایپ پہ دیں گے۔ پھر نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔